اکثر لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ظہور دو طرح کا ہے. ایک ظہور عام ہے، جنرل. ایک ظہور خاص ہے. ظہور عام تو بند ہے، وہ جب اللہ کا ارادہ ہوگا تو ہو جائے گا. ظہور خاص کہ اگر انسان اتنا نیک بنے تو انسان امام زمانہ کو دیکھنے کی صلاحیت پا سکتا ہے. مطلب جتنا انسان اپنی زندگی میں سینسیٹیو ہو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز سے توبہ کریں؟ کہ جب زندگی میری مرضی پہ گزرے اس پہ توبہ کرنی ہے. جب زندگی اللہ کی مرضی پہ گزرے یہ عابدوں کی زندگی ہے، زاہدوں کی زندگی ہے. اہل بیت کیوں توبہ کرتے تھے؟ گناہوں کی وجہ سے؟ کہ نہیں، کیونکہ اللہ ان کو جب مراتب دیتا تھا تو اپنے پچھلے مرتبے پہ کیا کرتے تھے؟ توبہ کرتے تھے. خود توبہ رزق پروردگار عالم ہے. یہ آپ جو مجلس میں روتے ہیں یہ اللہ کا کیا ہے؟ رزق ہے. کسی کو آنسو آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے. یہ خود آنسو رزق خدا ہے. یہ خود زیارت اللہم ارزقنی البراء جو آپ کہتے ہیں، دشمنی اہل بیت کی دشمنی دل میں رکھنا، یہ رزق خدا ہے. یہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. گریا، مجلس میں آنا، مصلی پہ بیٹھنا، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سب کچھ پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ طے ہوتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کی ایک نشانی جمود العین ہے. کہ انسان کو کیسے پتا لگے میرا دل سخت ہے کہ نہیں؟ فرمایا جب آنکھیں خشک ہو جائیں، جب مصلی پہ بیٹھو رونا نہ آئے، یا دعائے کمیل پڑھو رونا نہ آئے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ سختی یہ دل کی نشانی ہے. مناجات خدا سے محروم ہو جاؤ کہ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے خدا تجھے تیری عزت کی قسم ہے. یعنی مولا علی اللہ کو کہہ رہے تجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنی مناجات سے محروم نہ کرنا. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، کسی جوان نے کہا موسیٰ میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو اللہ تمہارے خدا کو نہ ماننے سے میرے اوپر کوئی عذاب تو نہیں آیا؟ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے اللہ کہتا ہے اسے جا کے بولنا میں نے اپنا سب سے بڑا عذاب تیرے اوپر نازل کر دیا ہے، لیکن تجھے پتہ ہی عذاب تو وہ ہے جسے پتہ ہی نہ لگے. تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے اس جوان نے کہا بات ہوئی اللہ سے؟ ہوئی. کیا کہا؟ کہ میں نے اپنا سب سے بڑا عذاب تمہارے اوپر نازل کیا. تو کہا موسیٰ میرے اوپر تو کوئی نہ، میں بیمار ہوں، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، ٹھیک ٹھاک میرا کاروبار بھی چل رہا ہے. کہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا سب سے بڑا عذاب یہ جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی محفل سے محروم کر دیتا ہوں، اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. تبھی آپ کو زندان شام میں سیدہ زینب مصلی پہ نظر آتی ہیں. یہ نشانی ہے کہ خدا زینب سے کیا ہے؟ راضی ہے. امیر المؤمنین مصلی عبادت، امام حسین دعائے رفع، امیر المؤمنین دعائے مناجات، امیر المؤمنین دعائے ابو حمزہ سمالی. یہ دن رات کس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو فرمایا جمود اب امام حسین مجلس میں بلا کے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اس جمود کو توڑ دیتے ہیں. جمود کہتے ہیں کوئی چیز فریز ہو جائے، اور غم حسین اس کو کیا کرتا ہے؟ نرم کر دیتا ہے. کہ فرمایا ہم نے ذکر حسین میں ایسی حرارت رکھی جو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا. تو ایک ظہور عام ہے، ایک ظہور خاص ہے. اگر ہم خاص طور پہ نیک ہو جائیں تو امام زمانہ کی زیارت ہو سکتی. مشہد میں ایک مومن تھا، 40 شب بدھ اس نے اپنی چھت پہ جا کے عمل کیا تاکہ کس کی زیارت ہو جائے؟ امام کی زیارت ہو جائے. کہتے ہیں 40 ہفتے اس کے پورے ہوئے. خواب دیکھا اس نے، خواب میں اسے میسج ملا کہ مشہد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر پہ چلے جاؤ، دروازے پہ دستک دینا، وہاں تجھے امام کی ملاقات ہو جائے گی. یہ پریشان ہوا. کہتے صبح اٹھا، اس محلے میں گیا، اس گلی میں گیا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، ایک بندے نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پیغام ملا ہے کہ امام زمانہ آنے والے ہیں. کہا آپ صحیح جگہ پہ آئے، اندر آ جائیے. ایک اندر آیا، 5-6 لوگ اور بھی بیٹھے تھے. گھر کے صحن میں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، بڑی نیک تھیں، دنیا سے چلی گئیں، اس کا جنازہ. کہا جنازہ یہاں کیوں پڑا ہے؟ کہ بندے خدا امام زمانہ اگر آ رہے ہیں تو تیرے اور میرے لیے نہیں آ رہے، اس مومنہ کے لیے آ رہے ہیں، اس کے صدقے میں ہمیں زیارت نصیب ہوگی. امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. تو کہتا میں پھر خاموش ہو گیا. اچانک دروازے پہ دستک کی دروازہ کھولا، امام زمانہ اندر تشریف لے آئے. کہ اس گھر کے صحن میں اس خاتون کا جنازہ پڑھا گیا. ہم نے امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھی، ہاتھوں کا بوسہ لیا، اس کے فوراً بعد امام زمانہ چلے گئے. کہتا میں نے اس گھر میں رہنے والوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بتاؤ ہمیں زیارت نصیب ہوئی اس خاتون کے صدقے میں، اب یہ بتاؤ کہ اس خاتون کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آئے. کئی ایسے تاریخ میں آپ کو ملیں گے، وقت نہیں ہے. جناب قاسم کس کا بیٹا ہے؟ ہارون کا ایک بیٹا تھا قاسم، امام موسیٰ کاظم کا بہترین چاہنے والا. اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام موسیٰ
کاظم نے پڑھا. ایسے ایسے دشمنوں کے بیٹے آپ کو ملتے ہیں جنازہ امام وقت پڑھانے کے لیے آتے ہیں. کہ اس خاتون کا ایسا کون سا کام تھا کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آئے؟ تو یہ زمانہ تھا شاہ ایران کے باپ کا زمانہ، جب ایران میں حجاب پر پابندی لگی تھی. اگر آپ آفیسز میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو وہ اسلامی حجاب نہیں، انگریزوں والا لباس پہن کے جائیں گے، سر پہ دوپٹہ رکھنے کی اجازت بالکل نہیں تھی. کہ اس خاتون نے 10 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، صرف اس کے لیے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. جب اتنی اسٹرکٹ تھی حلال و حرام پہ، اور جب دنیا سے گئی تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام زمانہ نے پڑھایا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہم کتنے سینسیٹیو ہیں اپنے دینی معاملات میں. مولا حسین دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی قربانی دی راہ خدا کے لیے. ملتا ہے ایک مومن کا واقعہ ہے، وہ اکثر اعتراض کیا کرتے تھے کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. بار بار اعتراض کرتے تھے کہ مولا کیوں نہیں آتے. تو انہوں نے اپنی مسجد میں امام بارگاہ میں مجلس رکھوائی، اور مولانا جو ان کے پیش امام تھے ان سے کہا کہ مولانا ہم ڈیلی آپ سے ایک ہی کوشچن کر رہے ہیں کہ امام کیوں نہیں آ رہے. ہم سارے ریڈی ہیں فور امام، قربانی دینے کے لیے، جان دینے کے لیے، آتے کیوں نہیں مولا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب لوگ زیادہ یہ پوچھنے لگے کہ مولا کیوں نہیں آ رہے، تو انہیں کہنا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے امام زمانہ نہیں آ رہے. تو مسجد کا جو مؤذن تھا اسے بڑا غصہ آیا کہ مولوی صاحب ایک تو مولا نہیں آ رہے، اوپر سے آپ ہمیں بلیم کر رہے ہو. ہم ماتم کریں، ہم عزاداری کریں، ہم خرچہ کریں، ہم مجلس کریں، ہم نظر کریں، ہم نیاز کریں، آپ کریں، ہماری وجہ سے نہیں آتے. انہوں نے کہا بس آپ اٹھیے، آج کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی ان کے پاؤں سے کھینچا، مولانا کو نکال دیا، مولانا چلے گئے گھر. مولانا کہتے ہیں صبح کی نماز کا وقت قریب تھا کہ مؤذن میرے دروازے پہ آیا. دروازہ تیز تیز کھٹا رہا ہے، مولوی صاحب دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. کہ کیا ہوا ہے؟ روئے جا رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے امام وجہ سے نہیں آتے، آپ صحیح کہہ رہے تھے امام وجہ سے نہیں آتے. کہہ رہے میں دروازہ کھولا، پاؤں پہ گر گیا، سید مجھے معاف کرنا، بہت بڑی غلطی ہو، آپ صحیح کہہ رہے تھے. روئے جا رہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ جیسے میں نے آپ کو مسجد سے نکالا، رات گھر گیا، سو گیا، خواب دیکھا ہے میں نے. خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ ظہور ہو گیا مولا امام زمانہ کا. لوگ خوش ہیں، جو قدر جو لشکری لشکر ہیں جو امام زمانہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ان لشکروں کے ساتھ میں بھی ملا کے جائیں بھائی، امام کا ظہور ہو گیا. گئے، امام کی ملاقات ہوئی. میں نے کہا مولا ہر شیعہ کی خواہش ہے کہ آپ اس کے گھر آئیں، کھانا کھائیں، ہم آپ کی دعوت کریں. تو مولا آپ کب آئیں گے؟ تو امام نے فرمایا انتظار میں رہنا، ہم آ جائیں گے، تیاری میں رہنا. کہ تب اسی خواب میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے اندر بیٹھا ہوں اپنے گھر کے صحن میں، میرے دروازے پہ کھٹکھٹ ہوا، دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو امام زمانہ دروازے پر. میں نے کہا مولا پتا نہیں تھا. امام نے کہا ہم نے تو کہا تھا انتظار میں رہنا، ہم آ جائیں گے. کہتا مولا جیسے میرے گھر میں آئے میں نے امام کے لیے کرسی لگائی، مولا بیٹھے. مولا میری بیوی کو بولتا ہوں ابھی کچھ آپ کے لیے تیار کرے، بچے باہر گئے ہوئے، آپ اچانک آ گئے، بس مولا تھوڑی دیر میں ہر بندوبست کرتا ہوں. امام بیٹھے رہے. کہتے ایک مرتبہ امام نے میرے سارے گھر کو دیکھا اور کہا کہ مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے کہا مولا اتنی. امام نے کہا اتنی سی تنخواہ میں اتنا بڑا گھر تو نے بنا لیا؟ اکاؤنٹیبلٹی آف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے اگر لوگوں کو پتا چلے نا امام زمانے کا اکاؤنٹیبلٹی کے، کہیں گے ابھی نہیں آئے مولا، بعد میں آئے. امام نے کہا اتنی سی تنخواہ میں اتنا بڑا گھر. ایک آدمی کی سیلری مثلاً انڈیا کی مثلاً 40,000 روپیز ہو مہینہ، اور گاڑی اس کی 40 لاکھ کی ہو، گھر اتنا بڑا ہو، ہمارے زمانے میں تو چلتا ہے. تو کہتا شرم سے سر جھک گیا. میں نے کہا مولا تنخواہ تو کم ہے، کہ یہ سارا پھر کہاں سے بنایا؟ تو میں نے مولا آپ سے کیا جھوٹ بولنا، ادھر سے ادھر سے. ٹھیک ہے. کہ مؤذن میرا حکم ہے کہ جتنا تم نے حرام سے بنایا ہے اسے راہ خدا میں دے دو. میں نے کہا اتنے سالوں سے امام کے منتظر تھے، اگر مولا کہتے ہیں دے دو تو میرے لیے کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا مولا آپ پہ جان قربان ہے، یہ جو پیسہ میں نے دوسرے طریقے سے جمع کیا ہے میں نے دے دیا اللہ کی راہ. اب بیٹھے رہے. کہ اتنے میری بیوی گھر میں آئی. اب یہ خواب ہے، امتحان ہے. امام نے میری بیوی کو دے، مؤذن بیوی کو طلاق دے. کو پریشان ہے امام زمانہ، 20 سال 25 سال کا ساتھ ہے بیوی کے ساتھ،
کیا غلطی ہے میری بیوی کو؟ کوئی غلطی نہیں. مولا پھر طلاق کیوں دوں؟ کوئی غلط کام کیا؟ امام نے کہا نہیں. مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ امام نے کہا ہاں ایک خطا ہوئی ہے تم سے، لا علمی میں خطا ہوئی ہے. جب تک علم نہیں تھا رشتہ جائز تھا. آج میں امام ہوں، تجھے علم دے رہا ہوں تو رشتہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. امام میں سمجھا نہیں. امام نے فرمایا یہ تمہاری رضائی بہن ہے. بچپنے میں تمہاری ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، تم نے پڑوس کی کسی خاتون کا کیا پیا تھا؟ دودھ پیا تھا. اب ظاہر گھر ادھر ادھر ہو گئے، فاصلے ہو گئے، پھر لڑکی کوئی پسند آ گئی، تجھے نہیں پتا تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تم نے شادی کر لی. وہ شادی بھی صحیح، رشتہ بھی صحیح، بچے بھی صحیح، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب کیونکہ علم آ گیا ہے یہ رضائی بہن ہے، لہذا اسے کیا کر دو، ابھی اس سے جدائی اختیار کر دو. اب کہتا ہے مال بھی دیا. امام نے کہا بیوی بھی چھوڑ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ پہ جان قربان، بیوی بھی تھی. کہتا اتنے میں میرے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹا میرا، ایک نے سلام کیا دوسرے نے کیا، ایک بیٹا میرا گھر میں آیا. امام نے کہا اے مؤذن تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے؟ کہ مولا کیا مسئلہ ہے، کیا پتہ ابھی یہ کیا کر کے آ رہا ہے؟ امام نے 3-4 بڑے گناہ گنوائے کہ یہ شراب پی کر آ رہا ہے، یہ زنا بھی کر کے آ رہا ہے. کہا میں تمہارے بیٹے پہ حد شرعی جاری کروں گا. حکومت امام ہے. کہتا ہے جب بیٹے کی بات آئی، بیوی کو چھوڑ دیا، مال کو دے دیا، لیکن جب امام نے کہا تمہارے بیٹے کو سزا دوں گا کہ اس نے خلاف شریعت چلے. امیر المومنین کے زمانے مولا کا چاہنے والا تھا نا، مولا نے انگلیاں کاٹ دیں اس کی. وہ کالا حبشی غلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ حد شرعی میں جاری کروں گا، یہ گناہ کر کے آیا ہے. کہ جب بیٹے کی باری آئی تو خون میری آنکھوں میں چڑھ گیا. محبتوں کا تقابل ہے نا کہ آپ کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے. کربلا محبتوں کو بتاتی ہے. کسی انگریز خاتون نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، ام فروا نے اپنے بچے کو قربان کر دیا 14 سال کا جناب قاسم. تو کہا میں نہیں مانتی ان واقعات کو. اگر ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی وہ کبھی اپنے دیور پہ قربان نہ کرتی. تو کہا نہیں اگر یہی سوال بھی ام فروا سے کرو گے تو جواب ملے گا قاسم سے محبت تھی، حسین سے مودت تھی. مودت کا مطلب اتنی محبت کہ جس پہ آپ سب کچھ کیا کر دو، لٹا دو اور قربان کر دو، تب انسان سلمان بنتا ہے. تب میں سمیت تمار بنتا ہے کہ آنکھیں نکلوا دی، بازو کٹوا دیے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن کبھی بھی در امیر المومنین کو نہیں چھوڑا. امام نے کہا حد جاری کروں گا. خواب کا عالم میں کہتے ایک مرتبہ غصہ آیا. میں نے کہا آپ کیسے امام ہو؟ کبھی کہتے ہو مال دے دو، کبھی کہتے ہو بیوی چھوڑ دو، کبھی کہتے ہو تمہارے بیٹے کو سزا دوں گا. تو کہتا میں نے توہین کی. میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. کہتا یہ کہنا تھا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ مؤذن یہ خواب ہے، امتحان ہے. تم نے اس سید کو مسجد سے نکالا تھا کہ امام کیوں نہیں آتے، تجھے جواب مل گیا ہم نہیں آتے تو تمہاری وجہ سے نہیں آتے. کہتا نیند سے اٹھا اور زار و قطار رونے لگا کہ کاش واقعاً جو پریکٹیکلی انسان کی تیاری ہوتی ہے کہ میں کتنا ریڈی ہوں اپنے وجود کو، اپنی جان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کرنے.